السلام علیکم۔ کیا آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ رہتی ہے؟ کیا آپ دن رات کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن سکون کی منزل قریب آنے کے بجائے مزید دور ہوتی جاتی ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہر آسائش ہونے کے باوجود آج کا انسان اندر سے اتنا خالی اور تھکا ہوا ہے؟ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی اس بے سکونی کا اصل نام اگر مگر اور کاش ہے۔ جب تک آپ کی زندگی میں یہ تین لفظ رہیں گے، آپ کی دنیا کی ہر دولت آپ حاصل کر لیں گے لیکن سکون نہیں مل سکتا، آپ پرسکون نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اندرونی تڑپ اور انزائٹی کا اصل علاج کیا ہے اور کیسے، تو صرف ایک سوچ کو بدل کر آپ اپنی زندگی میں بادشاہوں جیسا سکون لا سکتے ہیں۔ تو یہ گفتگو آج صرف آپ کے لیے ہے۔ جو ملا ہے اس پر شکر ادا کیجیے، اور جو نہیں ملا اس پر صبر اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر اور اس کی رضا سے آباد کیجیے۔ یقین مانیے جس دن آپ نے راضی برضا ہونا سیکھ لیا، اس دن دنیا کی کوئی طاقت آپ کا سکون نہیں چھین سکے گی۔ اور آج کے دور میں ہر دوسرا انسان پریشان ہے، لیکن آج ہر دوسرے انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن ایک چیز نہیں ہے، اور وہ ہے سکون۔ ہر دوسرا انسان بے سکون ہے۔ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، زندگی بظاہر بہت شاندار ہے، بہت لگژری لائف ہے، لیکن اور پوری کشش نظر آتی ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، ایک ایسی گہری گھبراہٹ ہے جو پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ہے، اور ہم دن رات بھاگ رہے ہیں، اندھی دوڑ میں شامل ہیں، لیکن سکون کی منزل قریب آنے کے بجائے مزید دور ہوتی جا رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ دل خالی کیوں ہے؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے سکونی کا اصل نام اگر مگر اور کاش ہے۔ جب تک انسان کی زندگی میں یہ لفظ رہیں گے تو انسان کسی بھی حال میں پرسکون نہیں ہو سکتا، کہ کاش ایسا ہو جاتا، اگر وہ مل جاتا، مگر یہ کیوں ہوا۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو ہماری روح کے اندر سے کھوکھلا اور تھکا دینے والا احساس ہمیں دیتے ہیں، اور ہماری روح کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں اور تھکا دیتے ہیں۔ ہم زبان سے تو خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب اس کے فیصلے کو قبول کرنے کا وقت آتا ہے نا، تو ہمارے دل راضی نہیں ہوتے۔ ہم نے دنیا کی اتنی دعائیں مانگ رکھی ہیں، اتنی لمبی خواہشات کا بوجھ اپنے کمزور کندھوں پر اٹھا رکھا ہے کہ ہمیں لگتا ہے اگر یہ سب پورا نہ ہوا تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے، بے سکونی کسی چیز کی کمی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری بیجا خواہشات اور حد سے بڑھی ہوئی ہوس اور ناشکری کا نتیجہ ہے۔ جب انسان اپنی اوقات اور اپنے دائرے سے باہر نکل کر سوچنے لگتا ہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سکون برباد کر لیتا ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وقت بھی ہماری مرضی سے بدلے اور لوگ بھی ہماری مرضی سے چلیں، لیکن کائنات کا یہ اصول نہیں ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی اس لائن پر میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عارضی زندگی کو اپنی شرطوں پر چلانا، اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسا ہم نے اپنے دماغ میں خاکہ سوچا ہے بالکل ویسا ہی حقیقت میں ہو، لیکن اس کائنات کا ایک بہت بڑا منظم اور مضبوط نظام ہے، اور وہ نظام ہمارے یا آپ کے اشاروں پر تو چل ہی نہیں سکتا، بلکہ صرف اور صرف خالق کائنات کی مرضی اور اس کی حکمت سے چلتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب اللہ پاک ہم پر کوئی مہربانی فرماتا ہے، ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے، تو ہم اس مہربانی کا دل سے شکر ادا کرنے کے بجائے اس میں مزید اضافے کی بات کرتے ہیں، اضافے کی لالچ میں لگ جاتے ہیں۔ اگر ایک دکان ہے تو دو کیوں نہیں ہے؟ اگر ایک گھر ہے تو دوسرا کیوں نہیں ہے؟ یہی وہ نازک موڑ ہے جہاں سے انسانی دل میں بے سکونی جنم لیتی ہے۔ فقیروں، ولیوں اور درویشوں کی دنیا کا یہ سنہرا اصول ہے کہ
خواہش نہ کر تاکہ تجھے بن مانگے ہی ملتا جائے۔ جب آپ مانگتے ہیں، مانگنا اور شرطیں لگانا چھوڑ دیتے ہیں نا، تو رب کی رحمتیں خود آپ کا پتہ ڈھونڈ لیتی ہیں۔ ذرا کائنات پر غور کیجئے کہ آسمان سے بارش ہمیشہ اپنے وقت پر برستی ہے، زمین سے اناج ہمیشہ اپنے قانون کے مطابق اگتا ہے، سورج اور چاند، پتے اور پودے ہر وقت اپنے وقت پر نکلتے ہیں۔ غرض کائنات کا پورا ایک ترتیب سے نظام چل رہا ہے۔ اگر آپ اس بات پر پریشان ہو کر بیٹھ جائیں کہ اللہ میری مرضی کے وقت ہی بارش کیوں نہیں ہوئی، یا یہ سیزن میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں بدلا، تو سراسر آپ کی نادانی اور ناسمجھی ہے۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس کو چلانا، اس کا توازن برقرار رکھنا، اس کی مخلوق کو پالنا بھی اسی کا کام ہے۔ ہم اکثر دنیا کی آبادی، معاشرے کی برائیوں، لوگوں کی رزق کی فکر میں خود کو ہلکان کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے وہ اسے پالنا بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ کائنات کے مینیجر نہیں ہیں، آپ صرف ایک انسان ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں اور سکون پائیں۔ ہمیں عام طور پر یہ لگتا ہے کہ شاید پیسہ آ جائے گا تو زندگی کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اور سکون ہو جائے گی زندگی اور سکون مل جائے گا، یا کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ غریب ہونا ہی دنیا کی سب سے بڑی بے سکونی کا سبب ہے۔ لیکن اگر آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو سچائی اس کے بالکل برعکس ہے۔ نہ تو پیسہ، دولت اور ثروت سکون کی ضمانت ہے، اور نہ ہی غریبی اور تنگ دستی بے سکونی کا اصل سبب ہے۔ سکون کسی بینک اکاؤنٹ کا نام نہیں ہے، سکون تو صرف اور صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کا نام ہے۔ وہ غریبی، وہ تنگی جو انسان کو تڑپا کر اللہ کے قریب کر دے، اسے سجدوں کی لذت دے دے، اور اس انسان پر اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے۔ اور وہ امیری، جو دولت جو انسان کے دل میں غرور اور تکبر پیدا کر دے اور اسے اللہ کے حضور مزید تکبر پیدا کرنے کے بجائے اسے اللہ کے حضور مزید جھکا دے، اسے غریبوں کا ہمدرد بنا دے، وہ بھی اس کا فضل ہے۔ اصل بات مال و دولت کی نہیں، اصل بات دل کے توکل اور اطمینان کی ہے۔ ایک امیر آدمی دنیا کے بہترین اور مہنگے ترین نرم بستر پر لیٹ کر بھی رات کو نیند کی گولی کھا کر سوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اس کا اندر بے چین ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک غریب مزدور فٹ پاتھ پر تانبے کی طرح تپتی ہوئی دوپہر میں یا سخت سردی میں بھی سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون کا تعلق باہر کے حالات، موسموں یا آسائشوں سے نہیں، بلکہ سکون کا تعلق انسان کے اندرونی نظام سے ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کے ہر فیصلے کو، چاہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، تسلیم کر لیتا ہے تو اندر کی انزائٹی، اندر کا خوف اور بے چینی خود بخود دم توڑ دیتی ہے۔ تو پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر ہر وقت رہنے والی بے سکونی کو تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہر وقت رہنے والی بے سکونی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیسے کیا جائے؟ اس کا جواب بہت سادہ اور واضح ہے کہ اپنے دل کو تسلیم و رضا کے راستے پر لے آئیں۔ تسلیم و رضا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو گیا اس پر راضی ہو جانا، اور سب سے پہلے اپنی زندگی سے، اپنی سوچ سے اس کاش اور اگر مگر کے بت کو نکال کر پھینکیں۔ یہ یقین رکھیے کہ جو وقت بیت گیا وہ اللہ کی مرضی تھی اور اسے بدلا نہیں جا سکتا، اور جو موجودہ وقت میں ہو رہا ہے اس کی کسی گہری حکمت کا حصہ ہے جسے شاید ہمارا محدود دماغ ابھی سمجھ نہیں سکتا، لیکن جو آگے مستقبل میں ہوگا وہ اس کی رحمت اور شفقت ہوگی۔ جب آپ اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ، اپنی تمام پریشانی، اپنے تمام میٹرز اپنے رب کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اس پر یقین کر لیتے ہیں نا کہ میرا مالک میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا، تو آپ کے دل سے انزائٹی، ڈپریشن اور خوف اور مستقبل کی بے چینی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
رخصت ہو جاتی ہے۔ اور پریشانیوں کو اپنے سر پر اتنا سوار مت کیجیے کہ آپ کی صحت، آپ کا ایمان دونوں داؤ پر لگ جائیں۔ اپنی خواہشات کی فہرست کو اتنا طویل مت کیجیے کہ وہ آپ کے اپنے سکون کی قاتل بن جائیں۔ اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگتے رہیے، اس کا کرم مانگیے، کیونکہ جب آپ اللہ کا فضل انسان کے شامل حال ہوتا ہے تو انسان ظاہری کم آئے گی، کم وسائل اور سادگی میں بھی بادشاہوں جیسی پرسکون اور بے فکر زندگی گزارتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، اور ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے، اور ایسی مزید ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچ جائیں۔ کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں ویڈیو کے بارے میں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یا کوئی آپ کا سوال ویڈیو کے متعلق۔ جب ویڈیو دیکھتے ہوئے بہت سے سوال انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے تو کوشش کروں گی کہ آپ کی ہیلپ کر سکوں۔ آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے تاکہ کسی پریشان حال کی مدد ہو جائے۔ بعض دفعہ ایک لائن پڑھ کر انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، اور انسان بالکل چینج ہو جاتا ہے، اس کے خیالات چینج ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔